اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم ہدایت النحو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کتاب کے مصنف ابو حیان سراج الدین نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی بغیر تمہید کے ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کتاب کی ابتدا کیوں کی؟ آپ سارے باشعور ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں، جو بھی کتاب شروع کی جاتی ہے سب سے پہلے اس کے اندر یہ باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ جی کون سی باتیں ہیں؟ بھئی مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیوں کیا، اس کے بعد حمد کو ذکر کیوں کیا۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیوں کیا۔ جی آپ سارے اس بات کو جانتے ہیں، قرآن پاک کو بسم اللہ سے شروع کیا گیا ہے، اس وجہ سے مصنف نے قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہوئے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا۔ نمبر 2، مصنف نے اپنی اس کتاب کو بسم اللہ سے شروع اس وجہ سے کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ جی تو مصنف نے کہا کہ میری کتاب پایا تکمیل تک پہنچ جائے، ادھوری نہ رہے، اس وجہ سے مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا۔ اور اس حدیث پاک کو میرے پیارے مرشدی سیدی ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم القدسیہ نے اپنے ایک رسالے کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس رسالے کا نام ہے فیضان بسم اللہ۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ فیضان بسم اللہ، یہ رسالہ پورا فیضان سنت کے اندر موجود ہے، ایک باب ہے، جی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل۔ تیسری وجہ یہ ہے مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیوں کیا؟ سلف و صالحین کے طریقے کی پیروی کرتے ہو۔ جی جتنے بزرگان دین گزرے ہیں وہ سب سے پہلے کوئی کام کرتے تو وہ اپنی کتابوں کو، اپنے کاموں کو اللہ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے۔ جی اس وجہ سے مصنف نے بھی اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا۔ جی اگر ہم مختصر اس سے خلاصہ جاننا چاہیں تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے 3 وجوہات جو ہم نے پڑھی ہیں، 3 وجوہات کی بنا پر اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا۔ جی نمبر 1 قرآن پاک کی پیروی کرتے ہوئے، نمبر 2 آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی جو ہے وہ اتباع کرتے ہوئے، اور نمبر 3 سلف و صالحین بزرگان دین کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مصنف نے اپنی کتاب کو اس وجہ سے شروع کیا کیونکہ جو بھی ذی شان کام ہو جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو بھئی بسم اللہ بھی تو ایک ذی شان کام ہے نا، جی بسم اللہ بھی ایک ذی شان کام ہے، تو بسم اللہ کو بسم اللہ شروع کرنا چاہیے۔ جی توجہ نہیں کی تھی؟ جی توجہ کی آپ نے؟ جی جی توجہ اس میں یہ کر رہی آپ نے، اگر یہ سوال کیا جائے کیا کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو بھی ذی شان کام تسمیہ سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، تو بھئی بسم اللہ بھی تو ایک ذی شان کام ہے نا، جی اس کو بسم اللہ شروع کرو۔ ہم کہیں گے بھئی اس طرح تسلسل لازم آ جائے گا۔ کیسے؟
بسم اللہ ایک ذیشان کام ہے اور اس ذیشان کام کو بسم اللہ شروع کرو، پھر جو بسم اللہ شروع کیا اس کو بسم اللہ شروع کرو، پھر اس کو بسم اللہ شروع کرو، اس طرح جو پھر آپ لے کر آئے اس کو بسم اللہ شروع کرو، اس طرح تسلسل لازم آ جائے گا، اور تسلسل یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ یہ باطل ہے جی۔ تو اس وجہ سے ہم کہیں گے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جی کل سمجھ آ رہی؟ جی۔ پھر ہم محذوف عبارت نکالیں گے، ہم یہ کہیں گے ہماری مراد ذیشان کام سے بسم اللہ کے علاوہ ہے، ہماری کام ذیشان، ہماری مراد ذیشان کام سے وہ ذیشان کام بسم اللہ کے علاوہ ہے کہ جو ذیشان کام بسم اللہ کے علاوہ ہو وہ اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہمارا ذیشان کام میں بسم اللہ مراد نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں۔ کہتے ہیں ہماری مراد ذیشان کام سے بسم اللہ کے علاوہ ذیشان کام ہے، اگرچہ بسم اللہ بھی ذیشان کام ہے لیکن ہماری مراد بسم اللہ جو ذیشان کام ہے وہ مراد نہیں ہے۔ بسم اللہ کے علاوہ ذیشان کام اگر بسم اللہ شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب بسم اللہ کے علاوہ جو کام آپ بسم اللہ شروع نہ کریں گے وہ ادھورا رہے گا۔ جو بسم اللہ ہے اگر اس سے آپ جو ہے وہ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس بسم اللہ سے پہلے ایک بسم اللہ لے کر آؤ، پھر اس سے پہلے ایک اور لے کر آؤ تو یہ تسلسل لازم آ جائے گا اور یہ باطل ہے۔ تو ہماری مراد کیا ہے؟ بسم اللہ سے اور کام بسم اللہ کے علاوہ، بسم اللہ کے علاوہ جو ذیشان کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ گل اتنی سمجھ آ گئی؟ جی۔ اب ایک بڑی مزے کی بات آپ کے حاشیے کے اندر موجود ہے، بڑی پیاری بات لکھی، شاید آپ پہلی دفعہ اس کو سن رہے ہوں۔ جی۔ وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی۔ بات جا رہا ہے، جی۔ آگے اسم مضاف ہے، جی۔ یہ سارا مطلب جملہ مل کے بات جا رہا ہے، کیا بن جائے گا؟ مجرور۔ اب آپ کو یہ بات معلوم ہے جار مجرور اکیلا کچھ نہیں بنتا، جی نہیں بنتے، یہ آپ الترکیب کتاب کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی جار مجرور کے قواعد کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، جی۔ اور اس کے علاوہ مختلف قواعد کی کتابیں ہیں، آپ ان کے اندر بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جار مجرور اکیلا کچھ نہیں بنتا۔ جی۔ اب ظاہری بات ہے ہم کسی کے متعلق کریں گے اس کو، جار مجرور کو متعلق کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ تعلق قائم کریں گے وہ متعلق کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق کہتے ہیں۔ ظاہر سمجھ آ رہی؟ جار مجرور کیا کہتے ہیں؟ متعلق۔ اور جس کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے ان کو جو فعل یا شبہ فعل ہے اس کو کہیں گے متعلق۔ جی متعلق۔ جی اتنی بات تو آپ کو پتہ ہوگی لیکن ابھی جو بتانے لگا ہوں نا یہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ جی جی واہ، وہ بات یہ ہے کیا بات ہے کہ جو آپ نے فعل محذوف نکالنا ہے جی وہ بسم اللہ سے پہلے نہیں نکالنا، جی بلکہ بسم اللہ اکتبو، جی بسم اللہ اکتبو یا بسم اللہ ابتدیو، جی یہ آپ نے اللہ اسم جلالہ کے بعد نکالنا ہے۔ جی کیوں ایسا آپ نے کیوں کرنا ہے؟ اس وجہ سے آپ نے کرنا ہے کہ اگر اکتبو بسم اللہ کہا جائے تو اللہ کا نام تو بعد میں آیا، جی اللہ کا نام تو بعد میں آیا، اللہ کے نام سے ابتدا نہیں ہوئی، جی لہذا بسم اللہ اکتب کہو نہ کہ اکتب بسم اللہ جی کہو۔ واہ کمال ہو گیا، سبحان اللہ۔ توجہ کی تھی اس نہیں بھائی؟ جی تو اب جو آپ نے فعل محذوف نکالنا ہے جی ضروری نہیں ہے کہ وہ اکتب ہی نکالیں، جی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ جو ہے ابتدیو نکالیں، بلکہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق جو آپ نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں۔ جی مثال کے طور پہ آپ جو ہے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں تو اسعدو نکال لو، جی آپ نیچے اترنا چاہتے ہو انزلو نکال لو، جی آپ لکھنا چاہتے ہو اکتبو نکال لو، جی گھر سمجھ آ رہی ہو؟ آپ چلنا چاہتے ہو تو ارتجلو نکال لو۔ جی تو اس کے مطابق جو کام آپ کرنے لگے ہیں اس سے پہلے جو فعل مناسب ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ جی پتہ چلا؟ جی یہ بات کبھی سنی تھی؟ نہیں مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ جی آپ کے حاشیے موجود ہیں،
لیکن آپ حاشیہ پڑھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ کو ان چیزوں کی معلومات نہیں ہے۔ تو آپ نیت کریں انشاءاللہ ہم کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ حاشیے کو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ٹائم دیں گے، حاشیہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم آگے چلیں گے، باتیں تو کافی ہیں لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا کہ ہم اسی پہ لگے رہیں۔ ایک بات اور بڑی لطیف نکتہ ہے جو آپ کا اگلا صفحہ ہے اس پہ اس کو بیان کیا گیا۔ لطیف نکتہ کیا ہے؟ بسم اللہ کے اندر 3 چیزیں ہیں جی۔ نمبر 1 اللہ، اس میں جلالت موجود ہے۔ جی نمبر 2 الرحمن موجود ہے۔ جی نمبر 3 الرحیم موجود ہے۔ جی تو بھئی یہ تینوں کیوں لے کر آئے؟ اس وجہ سے لے کر آئے کہ اللہ، یہ اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ دلالت کرتا ہے اس ذات پر جو ازل سے موجود ہے۔ جی اللہ اس میں جلالت کس پر دلالت کرتا ہے؟ اس ذات پر جو ازل سے موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے۔ اور اس کے بعد الرحمن لے کر آئے۔ جی تو رحمان اس کو اس وجہ سے لے کر آئے کیونکہ جو رحمان ہے یہ اس صفت پر دلالت کرتا ہے جس کا وجود ہمارے زمانے میں دنیا کے اندر موجود ہو۔ گل سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد لے کر آئے کیا؟ الرحیم، یہ دلالت کرتا ہے اس صفت پر جس کا اثر اٹھنے کے بعد موجود ہوگا۔ جی گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی 3 صفات، اس کا علم اللہ اس میں جلالت لے کر آئے، الرحمن لے کر آئے، الرحیم لے کر آئے۔ تو یہ اس بات کو بتانے کے لیے لے کر آئے ہیں کہ اللہ وہ ہمارا مولا ازل سے ہے۔ جی پھر الرحمن لے کر آئے، دنیا میں بھی ہمیں پالنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں رحم کرے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کمال ہو گیا۔ اللہم بسم اللہ کی بات مکمل ہوئی۔ جی اب ہم الحمد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں بھی وہی باتیں ہیں کہ مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ کے بعد ہم سے شروع کیوں کیا؟ اس وجہ سے شروع کیا کیونکہ قرآن پاک کو بھی، کتاب اللہ کو بھی بسم اللہ کے بعد ہم سے شروع کیا گیا۔ جی جی نمبر 2، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بحمد فهو اقطع۔ فرمایا ہر وہ ذی شان کام جو ہم سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ جی تیسری وہی بات جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ سلف و صالحین نے اپنی کتابوں کو جو ہے وہ اسی طرح شروع کیا ہے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ کے بعد ہم سے شروع کیا۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ جی اب اگر یہ سوال ہو جائے، مثال کے طور پہ سوال کیا ہو، کہا جائے حدیث پاک حمد کے بارے میں بھی آ گئی، جی تسمیہ کے بارے میں بھی آ گئی۔ جی تسمیہ کی حدیث کیا ہے؟ جو کام تسمیہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، جو کام ہم سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ بھئی ہم کریں کیا؟ جی تسمیہ سے شروع کریں تو ہم سے کام شروع نہیں ہوتا، جی حمد سے شروع کریں تو تسمیہ سے شروع نہیں ہوتا۔ جی 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 یہی ہے نا، ایک چیز کو پہلے لائیں گے ایک چیز کو بعد میں لائیں گے، یا بسم اللہ کو پہلے لائیں گے یا ہم کو پہلے لائیں گے۔ جی حدیثیں دونوں کے بارے میں آ گئی۔ جی اب ہم کریں کیا؟ تو بھئی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، جی بڑی آسان بات ہے۔ ہم نے کہا ابتدا کی جو ادھر لکھی ہوئی ہیں آپ کی ہدایت النام کے حاشیے کے اندر، اگرچہ اور کتابوں کے اندر اس کے علاوہ بھی اقسام بیان کی گئی ہیں لیکن اس میں 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ 2۔ ابتدا کی انہوں نے کہا 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں ابتدا کی؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ابتداء حقیقی ہے، نمبر 2 ابتداء اضافی۔ جی اب آپ جاننا چاہیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو ابتداء حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جی ٹینشن لو 10 دن کہتے ہیں ابتداء حقیقی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو مقصود اور غیر مقصود پر مقدم ہو۔ جی جو مقصود اور غیر مقصود پر مقدم ہو۔ یوں کہہ لیں آپ، ابتداء حقیقی سے کہتے ہیں جو سب سے پہلے ہو۔ جی ابتداء حقیقی سے کہتے ہیں جو سب سے پہلے ہو، اور ابتداء اضافی اس سے کہتے ہیں جو
کچھ سے پہلے ہو کچھ کے بعد ہو، جی کچھ سے پہلے ہو اور کچھ کے بعد ہو، بعد ہو، مقصود سے پہلے ہو جی غیر مقصود کے بعد ہو۔ جی اب اس کتاب کے اندر مقصود کیا ہے؟ نحوی مسائل بیان کرنا، جی نحوی مسائل بیان کرنا۔ اس کتاب کے اندر جو مقصود ہے وہ حمد اور تسمیہ تو نہیں ہے، نہیں، مقصود تو نحوی مسائل بیان کرنا ہے۔ جی تو اب دیکھیں جو الحمد ہے اس کو ہم معمول کر لیتے ہیں ابتدائے اضافی پر، جی اور جو بسم اللہ ہے اس کو ہم معمول کر لیتے ہیں ابتدائے حقیقی پر۔ جی بسم اللہ ہر شے سے پہلے ہے، جی اور جو حمد ہے اگرچہ یہ بسم اللہ کے بعد ہے جی لیکن مقصود سے پہلے ہے۔ جی اور ابتدائی اضافی کیسے کہتے ہیں؟ جو کچھ کے بعد ہو اور کچھ سے پہلے ہو، مطلب کیا ہے؟ غیر مقصود کے بعد ہو اور مقصود سے پہلے ہو۔ اب دیکھیں بسم اللہ جو مقصود ہے نحوی مسائل ان سے پہلے ہے، اور جو غیر مقصود بسم اللہ ہے اس کے بعد ہے۔ جی تو لہٰذا جو حمد ہے اس کو ہم محمول کریں گے ابتدائے اضافی پر، اور بسم اللہ کو محمول کریں گے ابتدائے حقیقی پر۔ لہٰذا وہ بھی شروع میں ہے، یہ بھی شروع میں ہے، وہ ابتدائے حقیقی پر محمول ہے، یہ ابتدائے اضافی پر محمول ہے۔ جی اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اب اس لائن پہ تھوڑا سا ترجمہ ہم کریں گے۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اللہ کے نام سے شروع جی جو بڑا مہربان رحمت والا، جی جو بڑا مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ اب اس میں آپ کو میں رب کے اعراب بتاؤں گا جی کہ رب پر آپ کتنے اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ جی اس پر آپ 3 اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے اعراب پڑھ سکتے ہیں؟ 3 رب العالمین پڑھ سکتے ہو، جی رب العالمین پڑھ سکتے ہیں، جی، رب العالمین پڑھ سکتے ہیں۔ تینوں اعراب اس پر پڑھنا جائز۔ رب العالمین پڑھیں گے تو اس کو ہم اس میں جلالت للہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کی صفت بنا دیں گے۔ جی جی جب ہم اس کو رب العالمین پڑھیں گے اس وقت مبتدا محذوف ہوا کی خبر بنا دیں گے۔ جی جب ہم رب العالمین پڑھیں گے جی، تو پیچھے آنی فعل نکال لیں گے اور آنی فعل کا اس کو مفعول بنا دیں گے۔ جی بات سمجھ آ رہی؟ جی تو اب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جی جی اب اگر کوئی کہنے والا کہے کہ للہ، اللہ اس میں جلالت، وہ کیا ہے؟ معرفہ، جی اور رب یہ تو نکرہ ہے، جی رب نکرہ ہے۔ تو بھئی رب یہ معرفہ کی صفت کیسے بن سکتا ہے؟ حالانکہ معرفہ میں تو جو ہے وہ مصوصیت بنانے کے لیے تذکیر و تانیث کے اندر اور مطلب جو معرفہ نکرہ ہونا ہے ان کے اندر مطابقت ضروری ہے، جی مطابقت ضروری ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ آپ یہ رب نکرہ ہے اور اللہ اس میں جلالت معرفہ ہے، تو اس کی کیسے صفت بن سکتا ہے؟ جی ہم نے کہا یہ بھی معرفہ ہے۔ جی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، کہنے والے کو ہم نے کہا یہ بھی معرفہ ہے، کیونکہ رب عالمین کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ جی رب کس کی طرف مضاف ہو رہا ہے؟ عالمین عالمین کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ تو جو نکرہ ہو اگر اس کو معرفہ کی طرف مضاف کر دیا جائے اور وہ اضافت معنویہ ہو تو اضافت معنویہ کے اندر اگر نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کریں تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اب رب نکرہ نہیں کہنا اس کو بلکہ یہ بھی معرفہ ہے۔ جی رب بھی معرفہ ہے، اللہ بھی معرفہ ہے، لہٰذا صفت بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی لبیک۔ آگے والعاقبۃ للمتقین، جی اور عاقبت متقین کے لیے، عاقبت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، متقین کے لیے ہے۔ عاقبت کہتے ہیں انجام کو، عاقبت سے کہتے ہیں انجام کو، انجام متقین کے لیے ہے۔ اب انجام کی 2 قسمیں ہیں۔ جی انجام کی 2 قسمیں ہیں، وہ انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ انجام برا بھی ہو سکتا ہے۔ جی تو جو عاقبت ہے یہ اچھے کو بھی شامل ہے اور برے کو بھی شامل ہے، لیکن جو متقین ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ تو جو ہیں وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے ہاں جنت ہے، جی ان کا انجام جنت ہے، ان کا انجام اچھا ہے، برا نہیں ہے. جی جی لہٰذا آپ اس سے پہلے مضاف محذوف نکال لیں. جی کیا نکال لیں؟ مضاف محذوف نکال لیں. آپ کے حاشیے میں لکھا ہے خیر العاقبۃ للمتقین. جی ہر عاقبت متقین کے لیے نہیں ہے، جی کیونکہ عاقبت تو اچھی کو بھی شامل ہے، بری کو بھی شامل ہے. جی کیا ہم نے کہا؟ اچھی عاقبت متقین کے لیے. جی خیر العاقبۃ للمتقین، جی اچھا انجام متقین کے لیے. جی گل سمجھ آ رہی صحیح ہے؟ ہو گئی. سبحان اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. متقین کے لیے. اب ایک آپ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، جی جی آپ کے حاشیے میں بھی اس سوال کو گویا کہ انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا یہ جو کہا نا بالعاقبۃ للمتقین، جی یہ ایک ماں قبل کلام سے ایک وہم پیدا ہوا ہے. جی ماں قبل کلام سے ایک وہم پیدا ہوا ہے. اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. وہ وہم کیا پیدا ہوا؟ وہم یہ پیدا ہوا کہ پیچھے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کو پالنے والا ہے. جی تو جب یہ کہا، آگے کہا وہم یہ پڑا کہ جب وہ عالمین کا رب ہے، جب وہ عالمین کا رب ہے تو پھر عالمین کے لیے اچھی عاقبت بھی ہے. جی عالمین کے لیے اچھی عاقبت بھی ہے. اچھی عاقبت بھی ہے. عالمین دے وچ جننے نے، کافر ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی ہیں، جی سب کے لیے وہ اچھی عاقبت بھی ہے. جی خیر العاقبت جب کہا، اچھی عاقبت بھی وہ جب عالمین کا رب ہے جی تو اچھی عاقبت، اور جو اچھی عاقبت ہے یہ بھی سب کے لیے ہے، عالمین کے لیے ہے. اس وہم کو دور کر دیا للمتقین کہہ کے. کہا یہ جو عاقبت ہے اچھی، یہ عالمین کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ متقین کے لیے ہے، خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں کے لیے ہے. جی. ہر بندے کے لیے عاقبت نہیں ہے. کمال ہو گئی. سبحان اللہ. آگے کہا والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. والصلاۃ اور درود ہو، والسلام اور سلام ہو، علی رسولہ اللہ کے رسول پر، جی اللہ کے رسول پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وآلہ اور آپ کی آل پر، واصحابہ اور آپ کے صحابہ پر، اجمعین تمام صحابہ، جی سارے صحابہ پر کیا ہو؟ درود و سلام. اب آپ دیکھنا چاہیں گے والصلاۃ اور درود ہو، والسلام اور سلام ہو. اب پہلے حمد کا ذکر کیا، جی اس کے بعد پہلے تسمیہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد حمد کو لے کر آئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عاقبت کو بیان کیا، اس کے بعد درود و سلام لے کر آئے. جی کیا لے کر آئے؟ درود و سلام. درود و سلام ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو اب دیکھ لیں آپ یہاں پہ جو علی رسول ہی ہے، والصلاۃ والسلام، یہ جو ہے معطوف علیہ مل کے بن کے مبتدا بن جائیں گے، ایسے ہی ہے. تو آگے علی رسول ہی یہ کیا ہے؟ جار مجرور. جی تو جار مجرور اکیلا کچھ نہیں بنتا، جی جار مجرور اکیلا کچھ نہیں بنتا. تو اب ہم نے محذوف نکالنا ہے، اس کا مطلب جس کے متعلق کرنا ہے اس کو. جی اور گل سمجھ آ رہی؟ جی تو جی اب پیچھے جو مبتدا ہے وہ دو ہیں، موصوف صفت اور معطوف علیہ مل کے والصلاۃ اور والسلام دو ہے نا. جی تو آگے جو ہم نے خبر نکالنی ہے وہ بھی مبتدا کے مطابق نکالیں گے. جی تو ہم تسنیہ نکالیں گے نازلان، جی درود و سلام نازل ہو. جی درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کی آل پر، اور ان کے اصحاب پر، اجمعین تمام اصحاب پر، تمام آل پر. گالیں نہیں سمجھ آئی؟ جی اب جو لفظ محمد ہے، جی کیا لفظ ہے؟ محمد. مجھے یاد آیا اس بارے میں، لغت کی مجھے ایک بات یاد آ گئی. جی فرمایا محمد اسے کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، کرۃ بعد کرۃ، لحظۃ بعد لحظۃ. فرمایا محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ کے اندر حمد کی، اسے محمد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے نبی کا نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ جس کی ہر وقت ہی حمد اور ثنا کی جاتی ہے. جی اب جو لفظ محمد ہے
اس پر بھی آپ جو ہے وہ 3 اعراب پڑھ سکتے ہیں. جی جر پڑھیں گے تو اس کو جو ہے بدل بنا لیں گے. جی ماں قبل سے کیا بنا لیں گے؟ بدل بنا لیں گے. اور اس پر آپ رفع پڑھیں گے تو ہوا مبتدا کی کیا بنا لیں گے؟ خبر بنا لیں گے. اور اس پر نصب پڑھیں گے تو آنی مفعول نکال لیں گے. جی گل سمجھ آ رہی؟ تو اب اس کو محمدو بھی پڑھ سکتے ہیں اور محمدہ بھی پڑھ سکتے ہیں. گل سمجھ آ رہی؟ اور محمدین بھی پڑھ سکتے ہیں. گل سمجھ آ رہی؟ جی رفع نصب جر تینوں اعراب اس پہ آ سکتے ہیں. آگے آل کیا ذکر کیا؟ لفظ آل. آل سے مراد گھر والے. آل سے مراد کیا ہے؟ گھر والے. تو ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آل محمد کل تقی. جی فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر متقی بندہ، ہر پرہیزگار ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے. جی بات سمجھ آ رہی؟ جی تو حقیقتاً متقین کون ہے؟ صحابہ کرام. جی وہ بھی گویا کہ آل کے اندر شامل ہیں. آل سے مراد ویسے گھر والے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی آل مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وہ اصحابہ اور آپ کے اصحاب پر، اور آپ کے اصحاب پر. اگر ہم کہیں کہ آل کے اندر صحابی داخل ہیں تو پھر یہ کہیں گے پہلے عام تھا اس کے بعد خاص ذکر کر دیا. جی پہلے عام مطلب آل کے اندر بھی صحابہ آگے تھے جی لیکن ان کی خصوصیت کی وجہ سے اصحابی ہی الگ بھی کہہ دیا. جی گل سمجھ آ رہی؟ اصحاب وہ صحابی کیسے کہتے ہیں؟ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، اختیار کی ہو، سرکار کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو. جی جی گل سمجھ آ رہی؟ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو اور سرکار کو دیکھنے کے بعد وہ مرتد بھی نہ ہوا ہو. جی سرکار کو دیکھا اس کے بعد مرتد ہو گیا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے گئے تھے، اب وہ جو ہے مسلمان دوبارہ ہو گیا، اب وہ صحابی نہیں کہلائے گا. صحابی وہ جو دیکھنے کے بعد مومن رہا جی اور اسی طرح اس کا انتقال ہو گیا، جی وہ صحابی کہتے ہیں اسے. جی آئے گا اجمعین. بڑا پیارا نقطہ اجمعین کے اندر. کمال ہو. اجمعین کے اندر جو ہے وہ روافض کا رد ہے اور خوارج کا رد ہے. جی اجمعین کہہ کے روافض کا بھی رد کر دیا اور خوارج کا بھی رد کر دیا. بعض لوگ خارجی ہیں، بعض رافضی ہیں. جو رافضی ہیں وہ صحابہ جو آل پاک ہے اس کی محبت کے اندر صحابہ کرام کو معاذ اللہ جو ہے برا بلا کہتے ہیں. جی اور بعض جو خارجی ہیں وہ صحابہ کی محبت کے اندر آ کے وہ جو ہے وہ آل پاک کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں. صحیح. تو مصنف نے ان دونوں کا رد کر دیا. جی کس طرح؟ انہوں نے کہا بھی اجمعین تقید لائی، اجمعین کی تقید لائی، آلہ و صحابہ کی تقید لائی. کس کے ذریعے؟ اجمعین کے ذریعے. فرمایا درود و سلام ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام اصحاب پر، تمام آل پر، تمام اصحاب پر. ایسا نہیں ہے کہ بعض صحابیوں پر جو ہے وہ درود و سلام نہ ہو جی اور بعض پر ہو جائے، جی جس طرح مطلب رافضی کہتے ہیں. گھر سمجھ آ رہی؟ جی اور بعض صحابہ اور بعض آل پاک پر جو ہے وہ درود و سلام ہو، بعض پر نہ ہو، جس طرح خارجی کہتے ہیں. جی تو خارجیوں کا بھی رد کر دیا اور رافضیوں کا بھی رد کر دیا کہ فرمایا ہم تو سارے صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو سارے آل پاک کو ماننے والے ہیں. تو اجمعین کے ذریعے ان دونوں کا کیا کر دیا؟ رد کر دیا. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح جو ہے وہ اچھے انداز کے ساتھ آئندہ اس سے بہتر انداز کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سبق یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اچھی طرح اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے محفوظ فرمائے. لگے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور ترقی عطا فرمائے گا. انشاءاللہ.